بڑی مشقت کرتے ہیں، دینی کارکن بڑی محنت کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کوشش کرتے ہیں، لیکن بعض حلقے ایسے ہیں، بعض روغن خیال ایسے ہیں، روشن خیال تو نہیں کہا جا سکتا، کہ وہ مسئلے کی نزاکت کو نہیں سمجھتے، حساسیت کو نہیں سمجھتے۔ کچھ چیزیں بڑی نازک ہوتی ہیں، ان کی نزاکت کو سمجھنا پڑتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کے حق میں، شاگردوں کے حق میں، مریدوں کے حق میں نازک مزاج نہیں ہوتے، اگرچہ ہونا چاہیے، لیکن ماں باپ کے حق میں، استاد کے حق میں، مرشد کے حق میں بندے کو نازک مزاج ہونا پڑتا ہے۔ اسے خیال رکھنا پڑتا ہے کوئی میری آواز اونچی نہ ہو جائے، کوئی بے ادبی کا جملہ نہ نکل آئے، کوئی سوء ادب نہ ہو جائے۔ کچھ چیزوں کے اندر حساسیت ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو مسئلہ ختم نبوت ہے، یہ حساس بڑا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کسی بات کو بیان کرتے تو مسئلہ ختم نبوت جہاں آتا وہاں اس کی حساسیت کو بیان کرتے، نزاکت کو بیان کرتے۔ ایک جہاد کے لیے محبوب تشریف لے جا رہے ہیں، عادت کریمہ یہ تھی کہ جب بھی مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے، کسی کو نائب بنا کے مدینہ طیبہ میں چھوڑ کے جاتے تھے۔ مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کو محبوب نے نائب بنایا۔ اس موقع پر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ علی میں جا رہا ہوں، آپ جہاں نائب رہیں گے میرے پیچھے۔ تو مولا کائنات عرض کرنے لگے، حضور میں جہاد کا آدمی ہوں، میدان کا آدمی ہوں، آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے ساتھ لے کے جائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک مثال بیان کی، فرمایا علی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے تو اپنے بھائی جناب ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے، تو فرمایا تم بھی تو میرے لیے اسی طرح ہونا جس طرح حضرت موسیٰ کے لیے ہارون ہے۔ اور حضور نے فرمایا ہے علی دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں، آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں۔ آپ میری بات کو سمجھے، کیسی نزاکت بیان کی حضرت علی کی، کیسی فضیلت بیان کی۔ محبوب فرمانے لگے جب موسیٰ گئے تھے تو بھائی کو چھوڑ کے گئے تھے، تو بھائی کو میں بھی تو بھائی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس میں حضرت علی کی اپنائیت، محبت، پیار، گہرائی موجود تھی، لیکن کسی بھی جگہ، کسی بھی خانہ ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ بھی نبی ہے، حضرت ہارون بھی نبی ہے۔ تو وہ جو شک بعد میں پیدا ہونا تھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پہلے اس کی نزاکت بیان کی، فرمایا تم میرے لیے اسی طرح ہو جس طرح حضرت موسیٰ کے لیے ہارون۔ پر علی یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ یہ رشتے میں گہرائی ہے، حسن ہے، محبت ہے، پر میرے بعد نبی، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ یہ مسئلہ نازک ہے، آپ اس کو سمجھیں، اس کی نزاکت کا خیال کریں۔ ہمارے ہاں رواداری کے نام پر، مروت کے نام پر، انسانیت کے نام پر ہمارے اینکر، ہمارے جدید پڑھے لکھے لوگ، وہ چونکہ اس مسئلے کی نزاکت کو نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ آپ رواداری کریں، آپ رواداری کریں۔ ایک چینل پہ بیٹھنے والے صاحب نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ لوگ رواداری کیوں نہیں کرتے۔ میں نے کہا اس پروگرام کے اینکر آپ ہیں، اگر کوئی بندہ اور دعویٰ کرے کہ نہیں میں بھی اینکر ہوں تو آپ بھی تھوڑی رواداری کرے گا۔ آپ کہے چل تو بھی بن جا، خیر ہے، آپ کے چینل کا مالک فلانا بندہ ہے، تو ایک اور آدمی اگر دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں میرے بھی شیئر ہے، آدھا مالک میں بھی ہوں، تو کرے نا رواداری تھوڑی سی۔ کہنے لگا کہ یہ تو نہیں ہوتی۔ میں نے کہا بڑے پاگل ہونا، دنیا کی ایک پراپرٹی میں رواداری نہیں ہوتی، اور رسول پاک کی ختم نبوت کا مسئلہ ہو تو تم کس طرح کی بےہودہ بات کرتے ہو؟ مجھے بتائیے اسکول میں ہیڈ ماسٹر کتنے ہوتے ہیں؟ جلدی بولے، جلدی۔ ایک بندہ اگر اور اٹھ کے کہے مجھے بھی تھوڑا سا مان لو، مانا جا سکتا ہے؟ مانا جا سکتا ہے؟ ادارے میں محتمم کتنے ہوتے ہیں؟ ایک بندہ کہے تھوڑا سا مجھے بھی مانو تو مانا جا سکتا ہے؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مجھے بتائیے مسجد کے خطیب کتنے؟ ایک بندہ کہے مولانا تھوڑا سا اترے، تو بھائی میں نہیں اترتا ہوں گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میری مسجد ہے، میں تو ممبر چھوڑنے کو تیار ہے،
میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ انسان کا والد ایک ہی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی دوسرا دعویٰ کر سکتا؟ ختم نبوت کا تاج بھی صرف محمد عربی کے سر اقدس کا صلی اللہ ہو۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا نبی پاک علیہ السلام نے اس مسئلے کی نزاکت کو بیان کیا۔ حضرت عمر بڑی خوبیوں کے مالک تھے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، میں نے دودھ پیا ہے اور اتنا پیا ہے کہ میرے ناخنوں تک اس دودھ کے اثرات آ گئے، جو باقی بچ گیا تھا میں نے خواب میں عمر کو دے دیا۔ حضور تعبیر کیا ہے؟ فرمایا تعبیر علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے علم کا فیض عمر کو دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھی، لوگوں نے قمیضیں پہنی ہوئی تھی، کسی کی قمیض ٹخنوں تک تھی، کسی کی گھٹنوں تک تھی، عمر نے قمیض اس طرح کی پہنی تھی کہ پیروں کے نیچے تک تھی۔ حضور اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد دین ہے۔ عمر پورے دین میں لپٹے ہوئے ہیں۔ محبوب فرمانے لگے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا، اگر کوئی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ عمر ہوتا پر فرمایا ہو سکتا نہیں کیونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی ہو سکتا ہو نہیں سکتا۔ وہ نزاکت اس مسئلے کی جگہ جگہ حضور نے بیان، جگہ جگہ۔ اور پھر جو میرے نبی کے اوصاف ہے نا، تھلے کی سیلپ میں ہے وہ میں تھوڑا سا خانقاہی آدمی ہوں، صوفیات کو پڑھتا رہتا ہوں۔ ایک بابا جی بڑے سادے تھے، تو وہ جب بھی مجھے ملتے مجھے کہتے کہ اسی تو درویشہ دے بننے لگے اسی درسانوں کو درویشہ دکھا۔ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں نا علمہ وچ بسا سانو تو یار دی گل، درویشہ دی گل سناؤ۔ تو مجھے وہ ایک دن کہنے لگے کہ اے جنہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے یہ درویشہ بھی تے سمجھایا ہوا ہے۔ میں کہیں سمجھایا ہے؟ کہنے لگے کس طرح؟ میں نے کہا کہ میں آپ کو بات سناتا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو شاید آپ کی جو پیاس ہے طریقت کے شعبے میں ہو سکتا ہے کہ میرے کو چند قطرے کام آئے۔ میں نے کہا وہ ایک دفعہ نا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ خواجہ قطب الدین صاحب کے پاس گئے، اپنے مرید کے پاس دلی میں۔ تو بابا فرید صاحب رحمت اللہ علیہ بھی اس وقت خواجہ قطب صاحب کے مرید ہو گئے تھے۔ آپ نے نا خواجہ قطب الدین صاحب نے بابا فرید سے کہا کہ فرید پیر صاحب کے سامنے روٹی رکھ، یعنی میرے پیر صاحب خواجہ معین الدین صاحب، اور بابا فرید کے پیر خواجہ قطب ہے، ان کے پیر خواجہ معین ہے۔ آپ کو سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ روٹی پیر صاحب کے سامنے کھانا رکھو۔ تو بابا فرید صاحب نے وہ ٹرے اٹھایا کھانے والا، کافی لوگ بیٹھے تھے، لا کے نا گھما کے تو جو اپنے پیر صاحب سے نا خواجہ قطب صاحب ان کے سامنے رکھ دیا۔ خواجہ قطب الدین صاحب ناراض ہو گئے، کہنے لگے فرید الدین یہ کوئی طریقہ ہے؟ حضرت کیا آگے کھانا رکھ پیر صاحب کے سامنے؟ اوہ حضور میں بھول گیا تھا، معافی چاہتا ہوں۔ وہ کھانا اٹھایا ٹرے اور پھر سارے مجمع میں گھمایا، کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں، کبھی آنکھیں بند کریں کبھی آنکھوں کو ملے، سمجھ کوئی نہ آئے، لا کے نا پھر اپنے مرشد خواجہ قطب صاحب کے سامنے رکھا۔ خواجہ قطب الدین صاحب کہنے لگے پتر سے آنا پڑ، کیا تو حرکت کر رہا، اٹھا کھانا پیر صاحب کے سامنے رکھ۔ بابا فرید صاحب نے پھر اٹھایا جلدی سے، اور جس طرح بندہ دیوانہ ہوتا ہے نا اس طرح گھوم پھر کے لا کے پھر اپنے مرشد کے سامنے رکھا۔ تو خواجہ قطب الدین صاحب ناراض ہو گئے، کہنے لگے کیا کرتا ہے تو؟ پاگل ہو گئے، اٹھا کھانا پیر صاحب کے سامنے رکھ۔ بابا فرید صاحب رو پڑے، کہنے لگے سوڑیا سمجھ کوئی نہیں آ رہی، میں پریشان، میں حضور ابھی رکھتا ہوں۔ جب انہوں نے دوبارہ ٹرے اٹھائی نا تو خواجہ معین الدین صاحب نے ہاتھ پکڑ لیا بابا فرید کا اور کہنے لگے قطب الدین تجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی؟
پوچھ کے نہیں کر رہا، وہ عشق کی اس معراج پہ چلا گیا کہ تیرے سوا اسے شے نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ میں نے کہا بابا جی ختم نبوت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم غلامان محمد ہیں، ہمیں محمد عربی کے سوا شے نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ پہلے پاوے سونے میں نہ جا رہا میرے عزیز در کو کسی نے کہا چلے بھائی اسیرے یار بڑھا بھائی یہ تو بیچارے بیوقوف ہے، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں سوائے حضور کے کوئی شے نظر نہیں آتی۔ کہا نہیں حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ بس ایک کی دل کرتا ہے آپ بیٹھے رہے میں زیارت کرتا ہوں۔ عجیب بات ہے، اگر مولا علی جیسے سونے اور فاروق اعظم جیسے جیدار محبوب نے دروازہ بند کر دیا کہ نہیں یہ بھی نبی نہیں ہو سکتے، تو پھر مجھے بتائیے جس بیچارے کی ایک آنکھ ہی کوئی نہیں، جو کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، کہتا ہے فرشتہ آتا ہے تیجی نام ہے۔ اندازہ کریں کہ لوگ کیسے لوگوں کو مارکیٹ میں لاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے نبی پاک نے تو چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں نا، حضور نے تو ڈوبا ہوا سورج موڑ دیا ہے نا، درختوں نے میرے کریم کا کلمہ پڑھا ہے اور پتھروں نے حضور پہ درود و سلام پڑھا ہے اور درخت حضور کو سجدہ کرتے رہے، اونٹ اور جانور آ کے قدموں پہ جھکتے رہے اور لوگ گواہیاں دیتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ سارے معجزے نبی پاک نہ بھی دکھاتے تو میرے رسول کا تو چہرہ ہی ایسا تھا، لوگوں نے دیکھتے جانا تھا، کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ رسول کا تو چہرہ نور ہی ایسا تھا، ایسی معصومیت تھی۔ آپ یقین کریں جو لوگ اندر سے صاف ہوتے ہیں نا وہ سادے پانی سے بھی منہ دھو لیں تو چہرے کا حسن نمایاں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ ہے حضور نے فرمایا اللہ کے ولی کی علامت یہ ہے اس کا چہرہ دیکھو تو راوی یاد آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کا چہرہ نور۔ مالک نے سجا سوار کے طارق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک قافلہ آ کے ٹھہرا تھا مدینہ منورہ سے باہر، تو وہ تاجر تھے، سامان بیچتے بیچتے یہاں آ کے خیمہ لگایا۔ نماز عصر کے بعد یا فجر کے بعد محبوب تھوڑا سا باہر نکلے، حضرت بلال صاحب تھے، تو کچھ نئے مسافروں کو دیکھا، کدھر آئے ہو کیسے آئے ہو؟ ہم مسافر ہیں یہاں سفر کرتے آئے ہیں۔ تو محبوب نے فرمایا یہ گھوڑا یا اونٹ بیچو گے؟ ہم نے کہا بیچیں گے۔ سودا طے ہو گیا، حضور نے گھوڑا خرید لیا، انہوں نے بیچ دیا۔ محبوب نے لگام تھامی، فرمایا میں گھوڑا لے جاتا ہوں اور بلال کے ہاتھ پیسے بھیجتا ہوں۔ سودا ہو گیا ہے، گھوڑا دے دیا ہے۔ جب محبوب لے کے تھوڑا آگے بڑھے تو ایک بندہ بولا، کہنے لگا بڑے سے اڑے ہو، گھر سے کاروبار کرنے نکلے ہو، بڑے تم سمجھدار ہو کہ ہم تجارت پہ جا رہے ہیں، بندے کے ہاتھ تم نے مال دے دیا ہے، پیسے لیے نہیں، بندے کو جانتے ہو، نام کا پتہ ہے، ایڈریس کی خبر ہے، تم محلہ جانتے ہو، تم نے ایسے ہی مال دے دیا، میں پوچھا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگے اس کی باتیں ایسی میٹھی تھی، اس میں ایسی جاذبیت تھی کہ تیریاں بیخ کے علاوہ میں تے مرید ہی ہو گئی۔ وہ ایسا خوبصورت انداز تھا کہ وہ سمجھ ہی کوئی نہیں آئی، بات پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا، نام ہی نہیں پوچھا، ایڈریس ہی نہیں پوچھا۔ وہ تمہاری بات تو ٹھیک ہے، ہم نے تو مال دے دیا، پتہ ہی نہیں وہ رہتے کہاں ہیں، جاؤ دوڑ کے جاؤ، وہ ابھی سامنے جا رہے ہیں، جا کے ان سے کہو کہ گھوڑا چھوڑ جائے، سادی سی بات ہے، اور جب پیسے دے کے آئے تو گھوڑا لے جائے، یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، روٹین میں لوگ کہتے ہیں پیسے دے جاؤ، جاؤ۔
بندہ دوڑنے لگا تھا کہ قبیلے کے سردار کی بیوی پردے کی اونٹ سے بولی، کہنے لگی خبردار کوئی بندہ نہ پیچھے جائے، پیسے آ گئے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو میں دے دوں گی۔ ہم نے کہا تم جانتی ہو؟ کہنے لگی نہیں۔ کہا نام کا پتہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا قبیلہ جانتی ہو؟ کہا نہیں۔ ننیال ددیال کو جانتی ہو؟ کوئی نہیں۔ تو کہنے لگی گارنٹی کیوں دے رہی ہو؟ بوڑھی عورت تھی، سیاڑی بیوی تھی، اپنے آنسو پوچھ کے درد کے ساتھ کہنے لگی زندگی میں نے بھی ساری گزاری ہے، لوگوں تم نے اس کریم کا چہرہ نہیں دیکھا؟ تم نے ان کی جھکی جھکی نظریں نہیں دیکھی؟ تم نے ان کے لہجے کا حسن نہیں دیکھا؟ تم نے دیکھا نہیں وہ بولتے ہیں تو جملے گنے جا سکتے؟ تم دیکھتے نہیں کہ وہ جب تک بات کرتے رہے ان کے وجود اور لہجے میں ٹھہراؤ کیسا تھا؟ مجھے بتاؤ جو اتنا حسن لے کے دنیا میں آیا ہو وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ جو اتنا وقار لے کے آیا ہو وہ کمزور بات کر سکتا ہے؟ پیسے آ گئے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو مجھ سے لے لینا۔ اور میرے سنگیوں، میرے رسول کا تو چہرہ دیکھنے والے مان جاتے تھے کہ سچے رسول۔